اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب الحمدللہ ہمارا ایک بہت بڑا حصہ کتاب ہدایہ کا جو کہ معربات اور ملحقات معربات سے تعلق رکھتا تھا مکمل ہوا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً معرب کی گفتگو الحمدللہ یہاں پر ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور اب اسم کی دوسری قسم، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسم کے بارے میں مصنف نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دو ابواب میں گفتگو کو تقسیم کر دیں، ایک باب باب معرب بنے، ایک باب باب مبنی بنے۔ باب معرب کی گفتگو مکمل ہو چکی اور اب باب مبنی کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ لہذا یہاں پر فرماتے ہیں کہ باب الاسمی المبنیات، اسم کا ایک اور باب ہے اور وہ ہے مبنیات کے بارے میں، اور مبنیات 8 چیزیں مبنیات ہیں۔ المضمرات، ضمیریں ساری کی ساری، اسماء الاشارتی، اسماء اشارہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ الموصولاتی، موصولات جو ہیں وہ بھی مبنی ہیں۔ اسماء الافعالی، اسم فعل، یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اسماء الاصواتی، آوازوں کے نام، یہ آپ کتاب ہدایہ میں پہلی مرتبہ چیز آئے گی۔ المرکبات، مرکبات تمام کے تمام جو ہیں وہ بھی مبنی ہیں، البتہ یہاں پر مرکبات سے مراد مرکب مزجی ہے، اور کیونکہ مرکبات کی کئی قسمیں ہیں، یہ خاص مرکب ہے جس کو یہ مبنی قرار دے رہے ہیں۔ پھر الکنایات، کنایات، اسماء کنایہ جو ہوتے ہیں یہ بھی مبنی ہیں۔ اور آخری چیز ہے الظروف المبنیۃ، وہ ظروف کے جو مبنی ہیں، کیونکہ سارے کے سارے ظروف جو ہیں وہ مبنی نہیں ہیں، بعض معرب ہیں بعض مبنی ہیں، اسی لیے یہاں پر لکھا ہے انہوں نے الظروف المبنیۃ، وہ ظروف کے جو مبنیاں ہیں وہ بھی مبنیات کے اندر شامل ہیں۔ الدرس الثالث والثلاثون، 23واں سبق، المضمرات۔ الاول مضمرات ہیں، اور اس سلسلے میں ایک اور سبق بھی آگے آئے گا، لہذا اسی لیے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے 1۔ الباب الثانی فی الاسم المبنی وہو علی قسمین، کہہ رہے ہیں دوسرا باب اسم مبنی کے بارے میں ہے، وہو، اور یہ اسم مبنی، علی قسمین، وہ 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ مبنی یعنی جس میں تغیر نہ ہو، جس میں بنا ہو، تغیر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مبنی۔ باقی جو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، تو یہ اگر آپ کو یاد ہو معرب کی تعریف، تو معرب کی تعریف سے ہی واضح ہو رہا تھا کہ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں پر مبنی معرب کی تعریف میں کہا کہ وَهُوَ مَا رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، معرب وہ ہے کہ جسے جوڑا جائے اپنے غیر کے ساتھ، جسے اپنے غیر کے ساتھ جوڑا جائے۔ ایک چیز، دوسری تعریف کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ، اور وہ مبنی الاصل کے ساتھ شباہت نہ رکھے۔ تو 2 جز ہو گئے، بس اس کا مطلب جو غیر کے ساتھ جڑ کر نہ آئے وہ بھی مبنی، اور جو مبنی الاصل کے ساتھ شباہت رکھے وہ بھی مبنی ہو جائے گا۔ تو تعریف سے بات واضح ہو جاتی ہے، اسی لیے یہاں پر یہ جو انہوں نے کہا وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْن، یہ 2 قسموں پر مشتمل ہے اسم مبنی، تو یہ 2 قسمیں کیسے نکلی؟ یہ معرب کی تعریف سے واضح ہے۔
الاولو یعنی القسم الاولو، القسم الاولو ما، یہ پہلی قسم وہ مبنی ہے وقع کہ جو واقع ہو، غیر مرکب مع غیرہ کہ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو کر واقع نہ ہو۔ یہاں پر لفظ غیرہ ترکیب میں حال ہے، وقع کے اندر ضمیر ہے، یہ اس سے حال ہے، یعنی الاولو القسم الاولو پہلی قسم ما وقع وہ ہے کہ جو واقع ہو اس حال میں کہ غیر کے ساتھ جڑ کر نہ آئے، غیر مرکب جو مرکب ہو کر نہ آئے، ما غیر ہی اپنے غیر کے ساتھ، یعنی تنہا ہو۔ تین مثالیں دے رہے ہیں یہ، قاعدہ پڑھتے ہیں نا جب ہم، تو پہلا سبق جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر باکسز بنے ہوتے ہیں، حروف تہجی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور حروف تہجی کے نیچے ان حروف تہجی کو پروننسیشن کیسے دینی ہے، تلفظ کیسے دینا، وہ نیچے لکھا ہوتا ہے۔ الف، وہ جو نیچے لکھا ہوا نا الف، یہ ہے اسم، اور وہ خود جو ڈنڈی سیدھی سیدھی ہے وہ ہے اصل میں حرف، تو اس حرف کا نام ہے الف۔ غور کیجیے گا اس نقطے کی طرف۔ اب ہم بچے کو پڑھاتے ہیں اس طریقے سے، الف با تا سا، حالانکہ یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ نام ہیں، یہ اسما ہیں اور اس میں معرب ہیں، ان پر لگنی چاہیے زیر زبر و پیش، الفن 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 لگتا ہے، لیکن چونکہ جب ہم اپنے بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ان کو قطع کر رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بس چونکہ ہم ان کو غیر کے ساتھ مرکب کر کے نہیں لا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ مبنی ہے۔ کتنی دقت ہے اس کے اندر۔ یہ آغا نے جو لکھا ہے نا یہ بہت اہم، اس لیے کہ بعض کتاب نسخوں کے اندر اصل حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ انہوں نے جو لکھے ہوئے نا یہ نام لکھے ہوئے یہ صحیح ہے، الف پھر کوما دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم اسی طرح پڑھاتے ہیں، با تا سا، دیکھیں وہاں پر آتا ہے جیم، اگرچہ التقاء ساکنین ہونا چاہیے، یا بھی ساکن ہے میم بھی ساکن ہے، لیکن وقف کی صورت میں مسئلہ نہیں ہوتا، تو ہم اس کو کہتے ہیں آگا یہ تو مبنی ہے بابا، ابھی تو یہ مبنی ہے، کیوں؟ کیونکہ غیر کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا، لیکن اگر یہی الفاظ غیر کے ساتھ جڑ کر آ جائیں تو تنوین آ جائے گی، مثلا مع الالفی کسرہ آ گیا نا، با ان با ان با ان، تینوں اعراب آ سکتے ہیں اس پر، کیونکہ یہ خود الفاظ معرب ہیں اور ان کے ذریعے سے اشارہ کیا گیا ہے ان حروف تہجی کی طرف کہ جو ہیں کیا، اب ان کو پڑھتے بھی یہی ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا، وہ ایک ڈنڈی بنی ہوئی ہے اس طریقے سے بنا ہوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، واضح ہوا؟ تو جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو یہ واقع ہو رہے ہوتے ہیں، غیر کے ساتھ مرکب ہو کر نہیں واقع ہوتے، ایسے ہی الف با تا سا، اسی لیے آخر میں حمزہ بھی نہیں لگا ہوا، ورنہ حمزہ لگتا ہے۔ پھر آئیے گنتی جب آپ کرتے ہیں، خود گنتی کرنی ہو آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 عربی میں، تو اس وقت بھی آپ کوئی اعراب نہیں لگاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ غیر کے ساتھ جوڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ احد احد احدن نہیں، جوڑے گا تو تنوین آ جائے گی، قل هو اللہ احد، آ گئی تنوین، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خبر بنا ہے، جوڑا ہے غیر کے ساتھ۔ لیکن جب ہم گنتی کرتے ہیں احد اثنان ثلاثہ اربع خمس، یہ دیکھیں آپ ساکن کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو غیر کے ساتھ جوڑ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ بس اگر کوئی اسم غیر کے ساتھ مرکب ہو کر نہ آئے تو یہ مبنی کی پہلی قسم، بلکہ ہم نے آپ کو جو وہاں پر مثال لکھ کر دی تھی وہ یہ آ رہی ہے جو اب، کلفظتی
زید، اور میں کہا ساکن پڑھیں اس کو، زید، پھر آگے اس کا حال بھی لکھا ہوا وحدہ، زید تنہا، اکیلا زید، نہ کاما لگا ہوا ہو، نہ قائمون لگا ہوا ہو، کچھ نہیں لگا ہوا، تو یہ تنہا زید کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ، بس آگا جان یہ زید مبنی ہے، اور مبنی بھی بالفعل علی السکون، بالفعل یعنی اس حالت میں، ابھی جب وہ غیر کے ساتھ مرکب ہو کر نہ آئے، بالفعل کا یہ مطلب ہے ابھی یہ علی السکون، مبنی علی السکون ہے، اگرچہ وہ معرب بالقوتی، اگرچہ اس کے اندر قوت ہے، صلاحیت ہے کہ یہ معرب ہیں، بالقوہ معرب ہیں کہ اگر غیر کے ساتھ جڑ کر آ جائیں تو ان پر زیر و زبر پیش آ جائے گا، جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، اسی طریقے سے جاء احد، قل هو اللہ احد، ثلاثۃ اجزاء، دیکھیں اعراب آ رہے ہیں، یہ مطلب واضح۔ خوب یہاں پر لفظ فَإِنَّهُ، یہ فَإِنَّهُ میں ہا کی ضمیر، اگرچہ مثالیں تو بہت زیادہ دی، لیکن یہ ہا کی ضمیر ہے اور اس سے مراد ہے نحو ہذہ الاسماء، یعنی ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے گویا مثل کی طرف، مثل ہذہ الاسماء، ان اسماء کی جتنی بھی مثالیں ہیں وہ ساری کی ساری مبنیون، وہ ساری کی ساری مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ خوب آگا اس میں ہماری زیادہ بحث نہیں ہے کیونکہ اس کا زیادہ استعمال بھی نہیں ہے، گنتی کوئی ہم بات چیت میں اس طرح تھوڑی سب کو گنتی سناتے رہیں، وہ تو جب بچوں کو پڑھاتے ہیں الف با تا سا تب پڑھاتے ہیں یا گنتی یاد کرواتے ہیں۔ اب جو مبنی کی دوسری قسم ہے وہ ہے ہمارے سر کا درد، الثانی، دوسری قسم یعنی القسم الثانی ما، وہ اس میں مبنی ہے کہ جو شابہا، کہ جو شباہت رکھتا ہے مبنی الاصلی، جو شباہت رکھتا ہے مبنی الاصل کے ساتھ، شابہا کا مطلب ہوتا ہے یعنی مناسبت رکھتا ہے، لہذا بعض نے اس عبارت کو اس طریقے سے کھولا ہے کہ ناسبا مناسبتاً مؤثرتاً فی البنائی، یوں عبارت بنائی ہے انہوں نے، یعنی دوسری قسم وہ ہے کہ جو مناسبت مؤثرہ رکھتی ہے بنا میں، ٹھیک۔ دیکھیں اسم کے اندر اصل یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اسے معرب ہونا چاہیے، فعل کے اندر اصل یہ ہے کہ اسے مبنی ہونا چاہیے، بس اب اگر اسم مبنی ہو جائے جبکہ اصل تو یہ کہ وہ معرب ہو، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی، کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ جائے گی جس کی وجہ سے وہ مبنی ہو جائے گا۔ اب یہ یہاں پر تعریف کر رہے ہیں کہ وہ شابہ، جو شباہت رکھے، ٹھیک ہے۔ اب علماء نحو نے، سوال یہاں پر آئے گا نا بھئی شباہت کیسے، کتنی صورتیں شباہت کی، تو علماء نحو نے تقریباً 7 صورتیں بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بنا بر استقراء، استقراء یعنی نحویوں نے تلاش کیا کہ یہ اسم مبنی کیوں ہو رہا ہے، یہ اسم مبنی کیوں ہو رہا ہے، یہ اسم مبنی کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے تلاش کی، تو تلاش میں ان کو ملا کہ یہ اس سے مناسبت رکھ رہا ہے، یہ اس سے شباہت رکھ رہا ہے، یہ اس سے شباہت رکھ رہا ہے، تو تقریباً 7 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی اسم معرب مبنی ہو جاتا ہے۔ اب وہ 7 نہیں لکھوا رہا ہوں آپ کو، بلکہ جتنا متن میں بیان ہے وہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ کتاب سیوطی میں وہ 7 کی 7 قسمیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں والمشابہتو، اور یہ جو شباہت ہے بے وجوہن، یہ شباہت چند صورتوں کے ساتھ ہے۔ اگر ان صورتوں کو ہم کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ
سیوطی میں بھی یہ لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مدنی اور غیر مدنی۔ مدنی کا مطلب ہوتا ہے مؤثرہ، غیر مدنی کا مطلب ہوتا ہے غیر مؤثرہ۔ مثلا یہ اسم معرب ہے، اس کے اندر مبنی کی کوئی ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ مبنی ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھار اسم معرب میں مبنی کی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو اتنی طاقتور نہیں ہوتی ہے کہ اس اسم معرب کو مبنی بنا دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر مدنی۔ غیر مدنی یعنی غیر مؤثرہ۔ یہ ایک نقطہ بہرحال اضافی تھا۔ والمشابہۃ، اور یہ جو اسم کی مبنی کے ساتھ شباہت ہے، مبنی الاصل کے ساتھ، یہ مشابہت بوجوہ، چند صورتوں کے ساتھ ہے۔ پہلی صورت الالف، ان یکون الاسم فی الدلالۃ علی معناہ محتاجا الی قرینۃ۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے تعریف جب ہم نے قسمیں کی تھی، کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، تو سوال آتا تھا بھائی 3 قسمیں کیوں ہیں؟ تو ہم بتاتے ہیں کہ اسم یا تو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جو نہیں کرتا اس کو ہم کہتے ہیں حرف، کیونکہ حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہے۔ تو کہتے ہیں بس کبھی کبھار اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہو جاتا ہے، بس اس محتاج ہونے میں یہ اسم حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ ہوگی نا شباہت؟ بس یہ شباہت مدنی ہے، شباہت مؤثرہ، جس کی وجہ سے وہ اسم مبنی بن جائے گا، جیسے کہ اسم اشارہ ابھی آ رہا ہے۔ ان یکونا، پہلی وجہ شباہت یہ ہے کہ اسم فی الدلالۃ علی معناہ، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے الی قرینۃ، قرینے کی طرف، کاسماء الاشارتی، جیسے اسماء اشارہ۔ مثال دے رہے ہیں، ناو ہا اولائی، یہ ہا اولائی جو ہے یہ محتاج ہونے میں شباہت ہے اس کی حروف کے ساتھ۔ جیسے حروف جب تک اس کا مدخول نہ آئے جس پر وہ داخل ہوتے ہیں تب تک اس کا معنی نہیں نکلتا، اسی طریقے سے یہ ہا اولائی بھی اشارہ حسیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جیسے میں فرض کہوں یہ، اگر میں ایسے ہی بیٹھا ہوا بغیر اشارہ حسیہ کے بول دوں یہ، تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ سے کیا مراد ہے۔ لیکن میں کہوں گا یہ، تو یہ لفظ یہ جو کہ عربی میں ہاذا ہے، یہ محتاج ہوا میرے اشارہ حسیہ کا۔ آنکھوں سے اشارہ بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ سے اشارہ بھی ہو سکتا ہے، آنکھ سے اشارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے اشارہ حسیہ کا محتاج ہے اس میں اشارہ۔ اسی طرح جس طرح حرف اپنے مدخول کا محتاج ہوتا ہے معنی دینے میں، تو یہ والا معنی آپ تک پہنچ نہیں پائے گا جب تک اشارہ حسیہ نہ ہو۔ تو قرینے سے مراد ہے اشارہ حسیہ۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، ان یکون الاسم، ہونا اسم کا، فی الدلالۃ علی معناہ، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کیا ہونا؟ محتاجن، یہ محتاجن خبر ہے یکونہ کی، محتاج ہونا الی قرینۃ، قرینے کی طرف، جیسے کہ اسماء اشارہ محتاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک شباہت۔ دوسری شباہت، وجہ شباہت، ان یکون علی اقل من ثلاثۃ احرف۔ ہم کتاب صرف میر میں پڑھ چکے ہیں، صلاحیت کی مقدار، اسم معرب کے صلاحیت کی مقدار کتنے حروف ہیں؟ جواب 3 حروف۔ آغا مدرس افغانی نے صرف میر کے حاشیے میں لکھا ہے، جہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسم کی کتنی بنائیں؟ انہوں نے کہا 3 بنائیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ تو وہاں پر اعتراض آتا ہے کہ بھائی ہم نے تو کلام عرب میں کچھ ایسے اسم بھی دیکھے ہیں جو 2 حرفی ہیں، من، ما، یہ 2 حرفی ہیں۔ تو اس وقت آغا مدرس جواب دیتے ہیں کہ بھائی میں مبنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں معرب کی بات کر رہا ہوں۔
اس کا مطلب اس میں معرب جو ہے اس کی کم از کم بنائے 3 حرف. تو اب اگر کوئی اسم 2 حرفوں پر مشتمل ہو تو وہ معرب نہیں رہے گا بلکہ وہ مبنی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ حرف سے شباہت رکھ رہا ہے اس چیز میں کہ جس طرح حرف 1 حرفی بھی ہوتا ہے 2 حرفی بھی ہوتا ہے, اسی طریقے سے یہ اسم بھی 1 حرفی بھی ہے 2 حرفی بھی ہے. آئیے دیکھیں ان یکونا, دوسری وجہ شباہت یہ ہے کہ اسم کا ہونا علی اقل من 3 احرف 3 حروف سے قلیل پر مشتمل ہونا. اقل اس میں تفضیل, اقل من 3 احرف 3 سے قلیل پر مشتمل ہونا. جیسے مثلا لفظ ذا, یہ ذا اس میں اشارہ ہے. لفظ من, یہ دونوں اگر آپ دیکھیں تو ذا فی جیسا ہے گویا, من ان جیسا ہے گویا, یعنی 2 حرف ہے نا. ہاں تو یہ مشابہ ہو گئے, اس کے حرف کے مشابہ ہو گیا. بہرحال یہ شبات مدنی ہے جس کی وجہ سے یہ ذا اور من یہ دونوں مبنی بن جائیں گے. یہ ہو گئی 2 وجوہات. تیسری وجہ شباہت ان تضمن معنی الحرف, وہ اسم اپنے ضمن میں حرف کا معنی لیے ہوئے ہو, اس اسم کے ضمن میں حرف کا معنی ہو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں گنتی میں, عوامل میں تو مختصر ہے, کتاب ہدایہ میں اب تفصیل سے آئے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا احدہ عشرہ, تو یہ احدہ عشرہ میں احدہ اور عشرہ مبنی کیوں ہو گئے؟ جبکہ احدہ احدن ہوتا ہے, عشرہ عشرن ہوتا ہے, یہ تو معرب ہیں. کہہ رہے ہیں آگا اس لیے کیونکہ احدہ اور عشرہ کے درمیان میں ایک واو چھپا ہوا تھا. اس واو کے چھپے ہونے کی وجہ سے, واو کے ضمن میں ہونے کی وجہ سے یہ اسم مبنی ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے لا نفی جنس کے اسم کے بارے میں پڑھا تھا, لا رجل فی الدار, تو ہم نے کہا تھا رجلا, یار یہ تو رجلن ہونا چاہیے, رجلن ہونا چاہیے, تو معرب ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں یہاں پر من موجود تھا, لا من رجلن. من کا معنی یعنی یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس نے ایک حرف کے معنی کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہے. آئیے دیکھیں ان تضمنا, تیسری وجہ شباہت یہ ہے کہ اسم متضمن ہوتا ہے, ضمن میں لیا ہوتا ہے اس نے معنی الحرفی, حرف کے معنی کو اپنے ضمن میں لیا ہوتا ہے. نحو جیسے کہ مثال کے طور پر احدہ عشرہ, اصل میں یہ کیا تھا؟ احدن و عشرن. آپ جانتے ہیں 11 سے لے کے 99 تک کی گنتی مبنی ہے. بہرحال مصنف نے کہا کہ ہم آپ کو بور نہیں کرنا چاہتے, ہم نے آپ کو فقط بطور ٹیلر ایسے ہی تھوڑا سا اشارہ دے دیا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اس میں مبنی کی دوسری قسم وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ شباہت رکھے, تو شباہت کتنی صورتوں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو ہم نے بتایا وہ 7 صورتیں ہیں. مصنف والے نے کہا ہم آپ کو 3 بتا دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کبھی کبھار حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے تو کس چیز میں شباہت رکھتا ہے, وغیرہ 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 وغیرہ, یہ ساری چیزیں. واضح؟ کہہ رہے آگا وَهَذَا الْقِسْمُ, یہ جو دوسری قسم ہے یعنی جو شباہت رکھتی ہے مبنی الاصل سے, لا یصیر معربا اصلا. اوپر والے میں تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ اگر غیر کے ساتھ مرکب ہو جائے تو معرب ہو جائے گا نا, الفن 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 میں نے بتایا. لیکن کہہ رہے ہیں آگا یہ والی جو دوسری قسم ہے نا, یہ تو کبھی بھی معرب بن ہی نہیں سکتی, یہ ہمیشہ مبنی ہی رہے گی چاہے غیر کے ساتھ مرکب ہی کیوں نہ ہو کر آ جائے. وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يَصِيرُ مُعْرَبًا اصلاً, اصلاً یعنی ابداً. آگا یہ قسم کبھی بھی معرب نہیں ہو سکتی, نہ بالفعل نہ بالقوہ. خوب, تو بس اس کا حکم پھر واضح. وَحُكْمُهُ یعنی اس کا اثر یہ کہ اللہ یختلف آخرہ, کہ اس کا آخر مختلف نہیں ہوتا ہے, نہ لفظاً نہ تقدیراً, باختلاف العوامل, عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے. بھائی کوئی بھی عامل اس کے شروع میں آ جائے, یہ عامل کو لفٹ نہیں کرواتا ہے, بولا بھائی میں تو اسی جگہ پہ رہوں گا.
تو بس اب اس کے اعراب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی حرکتیں تلاش کرنی ہیں. لہذا کہتے ہیں اس کی حرکتیں آگا 4 ہیں. حرکتیں تو 3 ہیں، چوتھی بھی حالت ہے، گویا چاروں حالتیں. وَحَرَكَاتُهُ، اور اس قسم کی جو حرکتیں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو سما ضمن، اس کو نام دیا گیا ہے ضمے کا. وفتحن، اور اس کی دوسری حرکت کا نام ہے فتحہ. وکسرن، اور اس کی تیسری حرکت کا نام ہے کسرہ. والسکون وقفن، اور اگر آغائے صاحب ہدایہ کی عبارت کو لیا جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکون گویا تو سما کا نائب فاعل ہے، یعنی ایک اور نائب فاعل، کیونکہ تسمہ کے اندر ایک ضمیر ہے ہیا، وہ پلٹ رہی ہے حرکات کی طرف. ان حرکات کو نام دیا گیا ہے ضمہ، فتح اور کسرہ. اور یہ جو والسکون یعنی وَيُسَمَّ السُّكُونُ وَقْفًا، یوں ہے عبارت. اور سکون کو نام دیا جاتا ہے وقف کا. البتہ آغائے شیر افغن صاحب فرماتے ہیں، حسین شیر افغن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عبارت انہوں نے آگا صحیح نہیں لکھی. اچھا ہے کہ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی کہ غیر الحرکتی یسمى سکوناً، جب حرکت نہ ہو تو اس کو سکون کہا جاتا ہے، نہ یہ کہ سکون کو وقف کہا جاتا ہے. یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، چونکہ اس عبارت میں جھول ہے، لہذا آغا شیر افغن نے اس کی تعویل پیش کی ہے. اور بعض نسخوں میں وَالسُّكُونُهُ کی عبارت بھی موجود ہے جو کہ بہتر ہے، یعنی یوں عبارت ہے وَالسُّكُونُهُ وَقْفًا، وہ صحیح ہے. وَالسُّكُون کہنا صحیح نہیں ہے. یہ مطلب واضح آگا. اب فرماتے ہیں آگا انواع المبنی، مبنی کی انواع. وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ، اور انواع مبنی 8 ہیں. المضمرات، الاول المضمرات، پہلی قسم مضمرات ہیں. الثانی اسماء الاشاراتی، دوسری قسم اسماء اشارات ہیں. الثالث الموصولات، یہاں پر ہونا چاہیے تھا اکثر الموصولاتی، کیونکہ سارے کے سارے موصولات مبنی نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ دن ابھی آج ہی کے درس میں پڑھا ایو، ایوہا، ایتہا. یہ لفظ ایو جو ہے نا یہ کبھی کبھار معرب بھی ہوتا ہے، اگرچہ موصولہ ہے معرب بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر ان کو لکھنا چاہیے تھا اکثر الموصولات، زیادہ تر موصولات مبنی ہیں، البتہ معرب بھی ہیں. خوب چوتھا اسماء الافعالی، یہ صحیح ہے، سب کے سب اسماء افعال مبنی ہیں. واسماء الاصواتی، اصوات کہتے ہیں آواز، صوت کہتے ہیں نا آواز کو، اصوات یعنی آوازوں کی، آوازوں کے نام. پرندہ کیسے جو ہے وہ آواز نکالتا ہے، گدھے کی آواز کیا ہے، گھوڑے کی آواز کیا ہے، مختلف آوازیں ہیں، ان آوازوں کے نام رکھے گئے ہیں، وہ مبنی ہیں. پھر لکھا المرکبات، مرکبات میں بھی ان کو لکھنا چاہیے تھا بعض المرکبات، اس لیے کہ سارے مرکبات مبنی نہیں ہیں، بعض کے لفظ کا اضافہ کرنا چاہیے تھا جیسا کہ شروحات وغیرہ کے اندر ہے. پھر آ گیا الکنایات، کنایات میں ان کو لکھنا چاہیے تھا اکثر الکنایات، کنایات میں اکثر جو ہیں وہ مبنی ہیں جبکہ بعض معرب بھی ہیں. اور آخری چیز انہوں نے بالکل صحیح لکھی ہے بعض الظروفی، یہ صحیح ہے چونکہ بعض معرب ہیں بلکہ اکثر معرب ہیں، اتفاق یہ ہے کہ اکثر معرب ہیں. تو جیسا کہ آپ کی خدمت میں خلاصے میں بھی عرض کیا گیا کہ یہ 8 چیزیں ہیں، تو 8 چیزوں کو الحمدللہ آپ کی خدمت میں ابتداً آج تذکر کے طور پر مبنیات کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ کل سے حکم خدا مضمرات سے گفتگو کو انشاءاللہ شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.